بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ ابھی دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 4 چیزیں ہیں: ایک تحویل قبلہ، 2 آیت بر، 3 قصہ طاعون، 4 قصہ طالوت علیہ السلام۔ اب ان 4 مضامین کو پہلے اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تحویل قبلہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس جو فلسطین میں ہے یہ قبلہ رہا۔ آپ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ پاک نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نمبر 2 آیت بر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ پھر اسی صورت میں ان احکامات کی تفصیل بھی موجود ہے۔ دوسرے پارے میں تیسرا اہم واقعہ قصہ طاعون ہے۔ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوسرے پارے میں چوتھی اہم بات قصہ طالوت علیہ السلام ہے۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ یہ قصہ مفصل اور سیر انداز میں دیکھنے کے لیے آسان ترجمہ قرآن ملاحظہ کیجیے۔ اب دوسرے پارہ کے مضامین کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے پارہ کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیمی آرزوؤں کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراض اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہے، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ فرما دے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے۔ آگے اللہ پاک نے آیت کریمہ کے اندر ساری نیکیوں کو گنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسہ میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔
یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتے ہیں اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 158 میں، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کے مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا و مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 173 میں مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو منشن بھی کیا ہے، مردار ہے جو خود بخود مر گیا، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی تجاوز کرے۔ اور پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تیسرا اہم حکم شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہ عدل ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی قرب کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ یہ ساری تفصیل 178 سے لے کر 179 تک پوری تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے ان احکام کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 180 میں ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ 5واں حکم روزوں کے متعلق ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب بھی نازل ہوئی ہے۔ 6واں حکم آیت نمبر 186 اور 87 میں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ 7واں حکم آیت نمبر 188 میں کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ مال صرف کمانا فرض نہیں ہے بلکہ حلال کمانا فرض ہے۔ آیت نمبر 189 میں 189 میں قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی۔ کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے
اس کے بعد جہاد، احکام حج، مرتد کی سزا اور الخبائث کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 190 اور 195 میں نامہ جو حکم بیان ہوا ہے وہ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 196 سے 220 تک 10واں حکم وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کرے۔ آیت نمبر 215 میں 11واں حکم انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 217 میں 12واں حکم جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 219 میں 13واں حکم شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ 14واں حکم خاندانی اور ازدواجی مسائل ہیں۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلا یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہے اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ 15واں اہم حکم حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں
جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملہ میں بھی افراد و تفرید کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اس کے بعد طلاق، خلا، عدت اور رضاعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 230 میں 18واں حکم خلا کے متعلق ہے۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ آیت نمبر 230 میں 19واں حکم حلالہ کے متعلق ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اسے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، جو پری پلانڈ ہوتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 231 میں 20واں حکم طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔ آیت نمبر 233 میں 21واں حکم، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ آیت نمبر 228 سے 234 تک 22واں حکم، طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا ثانیہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ آیت نمبر 235 میں 23واں حکم، جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ پارہ کے آخر میں 2 قصے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے۔ خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے مددگاروں کی بقا نہایت ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمداروں کی بقا ہی ہے۔
اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے امم سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت علیہ السلام کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بعد خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بالکل بے خبر تھی۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس قصہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت پر دوسرے پارہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔